बेनियत कीजिए अल्लाह की रज़ा पाने सवाब कमाने के लिए कुरान पाक की तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العلي بسم اللہ والحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ معزز محترم سامعین کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب شاہد بھائی کو ان کے لخت جگر جناب محمد مجتبیٰ رضا کی شادی کے موقع پر انہوں نے اس محفل پاک کو سجایا. اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے. اس نئے رشتے میں جس رشتے میں یہ منسلک ہونے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقدس رشتے نکاح کی انہیں برکتیں عطا فرمائے. ہر غم ہر پریشانی ہر آزمائش اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ مامون فرمائے. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اس سے پہلے ضروری مسئلہ سماعت فرمائیں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو نا تو دو حکم ہیں ہم پر, دو چیزیں ایسی جو ہم پر واجب ہیں. نمبر 1 خاموشی اور نمبر 2 توجہ کے ساتھ سننا. تو اس دوران جو بھی آئے اس سے حال چال معلوم کرنے سے گریز کرا کریں. بس آپ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, ماتے لوگ سلام کرتے ہیں تو ہم جواب نہیں دیتے, اس وجہ سے, اس حکم کی وجہ سے تو لوگ محسوس نہ کیا کریں. اس طرح ہمارے جو فوٹوگرافر ہوں, ہمارے ویڈیو والے بھائی حضرات ہوں, ایکو ساؤنڈ والے ہوں, تو جب تک تلاوت ہو رہی ہو تو اپنے کام جو ہے نا وہ تھوڑا سا روک دیا کریں. تو دو حکم ہے نا, ایک خاموشی بھی اختیار کرنی ہے اور دوسرا توجہ کے ساتھ بھی سننا ہے. دونوں واجب ہے, کسی ایک کا بھی ترک ہوگا تو بندہ گناہ گار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ فلاک کا اس تازہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمدہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمدہ اسی نام سے ہے اسی بات کو میرے امام دوسری جگہ یوں بھی لکھتے گئے یہ بات کہی اقبال نے بڑی خوب کہی لیکن کسی کو سمجھ آئی کسی کو نہیں آئی اب میرے امام جس انداز میں کریں گے بچہ بچہ سمجھے گا میرے امام فرماتے گئے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے تو جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا کلام پیش کرتا ہوں میرے پیچھے دیکھ رہا ہوں میرے بھائی اس طرف بیٹھے ہیں قریب آ جائیں گے تو یہ ہے کہ اچھا ہوگا لوگ ویسے ہی کم ہیں بارش کا موسم ہے آج جو بارش برسی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفع بخش بنائے اور جن کا نقصان ہونا تھا ان کو اس کا نعمت بدل عطا فرمائے اگر جو میرے بھائی پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں جو نظروں میں نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے اگر آگے کی تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی ایک حصہ ہو جائے گا محفل پاک کو رونق بخشنے میں فرماتے ہیں میرے امام مسند البزار کی روایت ہے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں سے کسی گلی سے گزر جاتے ہیں نا تو وہ گلی میرے آقا کی مبارک پسینے کی خوشبو سے مہک جایا کرتی اور صحابہ کرام جب وہ اس خوشبو کو پاتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ میرے آقا یہیں سے گزرے صحابہ فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ کے پسینے میں جو خوشبو ہے نا ہم نے آج تک کسی خوشبو سونگی نہیں نہ ہی مشک میں ہے نہ ہی عنبر میں ہے ایسی خوشبو ہے
میرے امام لکھتے ہیں ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں میرے آقا، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جو علم حدیث کا فیضان ہے نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سیاستہ، یہ سند ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، تو یہ ذرا سا علم حدیث ہے نا، اس کا سارا جو فیضان ہے نا ہمارے پاک و ہند میں جو بر صغیر میں پھیلایا، یہ پھیلایا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ والد ماجد تھے شاہ ولی اللہ کے، نام سنا ہوگا آپ نے۔ اس خانوادے نے سارا علم حدیث کا فیضان سارا یہاں پہ عام کیا، اپنے ہوں چاہے غیر، جن تک بھی علم حدیث پہنچا نا انہی کے واسطے سے پہنچا۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، یہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں۔ کہاں لکھتے ہیں؟ کتاب انفاس العارفین، اس میں لکھتے ہیں اپنے والد ماجد کا قصہ۔ کیا قصہ؟ فرماتے کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم یہ فرمایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے ہمیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، میں روزے سے تھا اور میری نکسیر پھوٹ گئی، اور اسی شدت کے ساتھ پھوٹی، اتنی سخت پھوٹی کہ مجھ پر کمزوری طاری ہو گئی، ضعف طاری ہو گیا، اور کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میں روزہ جو ہے وہ توڑ دوں۔ اب فرماتے ہیں کہ جواز تو تھا، ایسی حالت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن دل میں غم بھی تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، پھر یہ فضیلت کیسے ملے گی، اور اسی غم میں میری آنکھ لگ گئی۔ فرما جب میں سویا نا تو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میرا آقا نے خواب میں خوشبودار اور ذائقے دار زردہ مجھے کھلایا۔ جب میں زردہ کھایا تو میرا آقا نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلایا، میں نے رج رج کے وہ پانی پیا، پھر جب میری آنکھ کھلی نا تو کمزوری کا احساس ہی نہیں تھا۔ فرماتے یہ نہ صرف یہ بلکہ جو میں نے خواب میں زردہ کھایا تھا نا، اس زردے کے زعفرانی خوشبو میرے ہاتھوں میں سے آ رہی تھی۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطع
قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں۔ بڑا پیارا واقعہ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عتبہ جن کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں وہ روایت کرتی ہیں کہ ہم عتبہ کے نکاح میں تھیں اور ہم سب کی سب کوشش کیا کرتی تھی، ایک فرینڈلی کمپٹیشن کیا کرتی تھی کہ ایک سے ایک خوشبو لگائیں تاکہ ایک دوسرے سے خوشبو کے معاملے میں سبقت لے جائیں، اور عتبہ کسی خوشبو کو چھوتے تک نہیں تھے الا ایک تیل کی کہ جس سے وہ اپنی داڑھی کا مسح کیا کرتے تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ ان میں ہم سب کے مقابلے میں سب سے اچھی خوشبو آیا کرتی تھی، اور آتی بھی ایسی تھی کہ جب وہ شہر میں جاتے تو شہر والے کہتے ہیں ہم نے عتبہ سے اچھی خوشبو تو آج تک سونگھی ہی نہیں۔ پھر ایک دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ عالیجہ معاملہ کیا ہے، ہم ایک سے ایک خوشبو استعمال کرتی ہیں، آپ کو خوشبو کو چھوتے بھی نہیں پھر بھی ایسی خوشبو آتی تو آتی کہاں سے ہے؟ تو کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں مجھے خارش کا مرض ہو گیا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں کو میرے جسم پر پھیرا، میرے آقا کا ان ہاتھوں کو پھیرنا تھا، مرض تو چلا ہی گیا، ساتھ میں میرے جسم سے یہ پیاری پیاری بھینی بھینی خوشبو آتی ہے۔ اب میرے آقا سے مانگا تھا انہوں نے یا رسول اللہ مرض ٹھیک ہو جائے، میرا آقا اب مرض ٹھیک کر ہی دیا، ساتھ میں یہ قیمتی تحفہ در بے بہا بھی عطا کیا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آقا، ایک دل ہمارا کیا ہے آقا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت موجود،
روایت مختصر کرتا ہوں، میرے آقا کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، جبریل تیرا رب خوب جانتا ہے، لیکن ذرا میرے محبوب سے پوچھ کہ اے پیارے آپ کو کس چیز نے غم زدہ کر دیا۔ جبریل میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، میرے آقا نے فرمایا یا اللہ امتی امتی، مجھے میری امت کی گناہگاروں کی فکر نے غم زدہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے پیارے ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب آپ کا رب آپ کو ان قریب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا، تفسیر قرطبی نے بھی کیا، جلالین میں بھی گئے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنو، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کر دوں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ارے یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی سرد ہوگا۔ رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے۔ جب میرے آقا کا وصال ظاہری ہوا سنو، مدارج النبوت میں روایت موجود، حضرت قسم بن عباس نبی پاک کی مزار پر انوار میں سے سب سے آخر میں باہر تشریف لائے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت بھی جب میں نے اپنے کانوں کو نبی پاک کے لبھائے مبارک کے قریب کیا تو میرے آقا اپنی مزار پر انوار میں بھی فرما رہے تھے یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے گئے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو اسی کے بیٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو اسی کے بیٹھا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آئیے ایک اور کلام پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں, کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں, میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں. یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں, یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں, یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں. آپ کا عشق ہے عشق رب العلا, آقا آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا, خاص ذکر خدا. خود اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی میں آیا, شفا شریف میں موجود, اللہ فرماتا ہے اے پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا, گویا کہ جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. آپ کا عشق ہے عشق رب العلا, آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا. خود خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا, خود خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. با خدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا جس کی منزل کا کوئی نہ ہو رہنما. ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا جس کی منزل کا کوئی نہ ہو رہنما. اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ, اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ. ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں, ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں. عقل جن و بشر کا یہاں دخل کیا,
سدرا والے جہاں دنگو حیران گئے دنگو حیران گئے دنگو حیران گئے یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا معراج کی رات جو میرے آقا رب تعالیٰ کا دیدار کر کر لوٹ رہے تھے تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج جو آپ کو مقام و مرتبہ ملا ہے اللہ نے جو آپ پر آج خاص کرم فرمایا ہے یہ مقام نہ آپ سے پہلے کسی کو نصیب ہوا نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گا تو عقل جن و بشر کا یہاں دخل کیا سدرا والے جہاں دنگو حیران گئے عظمت مصطفیٰ کی میلے حد کیسے عظمت مصطفیٰ کی میلے حد کیسے یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں اور وہی راز پہ بلوائیں گے ایک دن ایسی کندر ذرا صبر سے کام لے صبر سے کام لے صبر سے کام لے کیونکہ ان کے در کا گدا اور مایوس ہو ان کے در کا گدا اور مایوس ہو میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں 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 میرے سرکار کو یہ گوارا مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم کے حوالے سے کلام اور ہماری جو جنید بھائی کی ملاقات بھی ہے پہلی دوستی وہیں کی ہے اللہ تعالیٰ بار بار وہاں پر جانا نصیب فرمائے فرماتے ہیں سبحان اللہ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب میرا آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ہمراہ جب واپس مدینہ شریف لوٹ رہے تھے نا تو آپ کو پتہ ہے جب سواریاں چلتی ہیں تو گرد و غبار بھی اڑتا ہے تو صحابہ نے اپنے چہروں پر کپڑے رکھ لیے کپڑا کہ گرد و غبار کہیں بیمار نہ کر دے لیکن میرا آقا نے کیا فرمایا سبحان اللہ فازال اللسام عن وجہی فقال میرا آقا نے اپنے چہرہ انور سے کپڑا ہٹا کر فرمایا والذی نفسی بیدی ان فی غبارها شفاء من کل داء اے میرے صحابہ مدینے کے گرد و غبار میں اللہ نے تمام بیماریوں کی شفا رکھ دی ہے اب مجھے بتائیں نا جنید بھائی کہ جہاں کے دیکھیں گرد و غبار کیا ہوتا ہے کسی جگہ سب سے جو معمولی چیز ہوتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ وہاں کا ہوتا ہے گرد و غبار پتھر کی ویلیو ہے کچھ نہ کچھ مٹی کی بھی کہیں نہ کہیں ویلیو ہے گرد و غبار آپ یہاں پر کل ہاتھ پھیریں گے نا صوفے پہ تو آپ کے ہاتھوں میں گرد و غبار آئے گا مٹی اس کی کوئی ویلیو نہیں لیکن دیکھیں مدینے کی مٹی میں اللہ نے ایسی برکت رکھ دی تو وہاں کی کھجور اور شہد کا عالم کیا ہوگا وہاں کے دودھ کا عالم کیا ہوگا پھر ایک اور روایت امام بیہقی نے اس کو روایت کیا کہ ایک صحابی تھے جن کو ایک ٹانگ پہ پھوڑا تھا زخم تھا ویسا سخت تھا روایت کے الفاظ ہیں قد اعیت عن الاطباء کہ جو طبیب تھے نا وہ پریشان تھے وہ حیران تھے
کہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، سب کچھ کر لیا ٹھیک ہی نہیں ہوتا، کرے تو کرے کیا، زخم ٹھیک ہی نہیں ہوتا. تو نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں وہ حاضر ہو گئے. میرے آقا نے اپنا تھوڑا سا لعاب دہن دیا، اس کو مدینے کی مٹی پہ رکھا. جب مدینے کی مٹی میرے آقا کی مبارک انگلیوں چمٹ گئی نا تو میرے آقا نے ان کے زخم پر پھیرنا شروع کیا اور میرے آقا نے فرمایا بسم اللہ تربت اردینا وبریقت بعدنا لیشفا بی سقیمنا باذن ربنا، یعنی اللہ کے نام کی برکت اور اس کے اذن سے ہمارا لعاب اور ہمارے شہر مدینہ کی مٹی ہمارے مریضوں کے لیے شفا ہے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی میرے آقا کے بارگاہ میں آتا نا اس طرح کا مریض، میرا آقا اس کا علاج اسی طرح مدینے کی مٹی سے فرمایا کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے. تو شاعر نے لکھا نا، کیا فرماتے ہیں کہ کیا بتاؤں، ایسے تو نہیں لکھ دیا نا، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا مدینہ ہے، بلکہ درد کل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، ارے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. اور پیرس پہ مرنے والا پیرس کو بھول جاتا، اور تو بھی جو دیکھ لیتا میرے سرکار کا مدینہ، پھر تو بھی یہی کہتا کہ بھائی اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی
لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، ارے مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے۔ اسی بات کو امام اہل سنت بھی کہتے ہیں، لیکن کیا انداز ہے بھائی، سمجھیں تھوڑا سا، بڑا آسان ہے، تھوڑی توجہ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں بلبل ہوتا ہے نا، وہ بلاتا ہے باغ کی طرف کہ آ جاؤ باغ میں، آ جاؤ، میرے اندر فلاں فلاں پھول ہیں، ایسے ایسے پھول ہیں، ایسے ایسے ہریالی ہے، بلبل بلاتا ہے باغ کی طرف، صحیح ہے نا۔ مثال کے طور پر آج کے اگر ہم اس دور کے تناظر میں دیکھیں تو آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں نا، مختلف ٹریول ایجنٹ جو ہے نا وہ بلاتے ہیں کہ چلو فلاں جگہ چلو، چلو پیرس، چلو ملیشیا، چلو باکو، چلو یہاں، چلو وہاں، چلو یہاں، لیکن جو حضور کے باغ مدینہ کا بلبل ہے اس کی آنکھوں میں کہاں کوئی ٹکرا ہے یہ پیرس ویرس۔ اب امام کیا لکھتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں سیر گلشن سے اسیران قفس کو کیا کام، جو مدینے کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں ان کو دنیا کے اس سیر سے کیا کام۔ سیر گلشن سے اسیران قفس کو کیا کام، اور ناد تکلیف چمن بلبل پستا ہم کو، کیونکہ جب سے آنکھوں میں سمائی گئے مدینے کی بہار، نظر آتے گئے خزاں دیدہ گلستان ہم کو، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، اور دل فدا ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ آئیے ایک اور کلام مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمت کے حوالے سے، اللہ کرے کہ پوری زندگی ہماری اسی ذکر میں گزر جائے۔ فرماتے ہیں ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، آپ کی یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ
محمد کی میرے دل میں بسی ہو دو ساز بلال قامیل درد رضا سا دو ساز بلال قامیل درد رضا سا سرکار عطا عشق ویسے قرنی ہو سرکار عطا عشق ویسے قرنی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے یوں راگ طیبہ میں مجھے پھر موت آئے خیر سے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی گئی کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو اور محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو اللہم امتنا علی السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو
ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا تار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا تار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش دستے شہبت ہم سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شہبت ہم سے یہی چیٹھی ملی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. دوران کلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اویس صاحب محفل کا حصہ بنے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائیں اور جو کچھ میں نے پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں. نکاح سے چلیں ایک اور کلام کے لیے کہا پیش کرتا ہوں. پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے یا قافلتی زیدی اجلت رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں اور بار نہ تھے حبیب کو پالتے
ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم سنو خوب ہے قید غم میں غم کوئی ہمیں چھوڑا کیوں یہ زخم ہے طیبہ یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی خوب ہے قید غم میں غم کوئی ہمیں چھوڑا کیوں جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا کیوں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا کیوں اور ان کی جلال کا سر دل سے لگائے گئے قمر ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے گئے قمر جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغ جگر مٹائے کیوں جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغ جگر مٹائے کیوں اور ہے تو رضا نراستم جرم پہ گر لجائے ہم ہے تو رضا نراستم جرم پہ گر لجائے ہم تو کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں
کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں؟ سنو اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں؟ بلا کسی تاخیر کے دعوت